إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین جمعۃ المبارک، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماہ سفر شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ عزیز ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہوگا۔ خوش قسمت ہے حضور کے عشاقان مصطفیٰ جنہیں زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول شریف کی بہاریں دیکھنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں جتنی ہم نے عبادت کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنے والے ماہ مقدس کے تمام فیوز و برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ احباب ذوالفقار، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو اپنی مخلوق میں سے چنا اور انہیں بلند مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی اور ایسے ایسے معجزات انہیں عطا فرمائے کہ ان معجزات کو دیکھ کر عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کرام کا مرتبہ اور مقام کتنا ہی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نبیوں میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی جو جہاد کے لیے روانہ ہوئے، انہوں نے جب لشکر کو تیار فرمایا تو جانے سے پہلے اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ تھا، فرمایا جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، ابھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف کا ارادہ رکھتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ نہ جائے۔ جس نے اپنے مکان تیار کرے اور کرائے ہو، ابھی اس نے چھت ڈلوانی ہو، وہ بھی میرے ساتھ نہ جائے۔ جس کے جانور بکریاں یا گائے گامن ہوں اور ان کے پھل کی انتظار کر رہا ہو، وہ بھی میرے ساتھ نہ جائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کو پیچھے کی مجبوریاں ہوں وہ میرے ساتھ نہ جائے، میرے ساتھ تو وہ ہی جائے جو پیچھے والے کاموں کو پیچھے ہی رکھ دے، بس جب جہاد کے لیے روانہ ہو رہا ہے تو خالصتاً اس کی توجہ ہی جہاد کی طرف، جس کی توجہ بھی اپنے گھر کی طرف ہو، اپنے مکان کی طرف ہو، اپنی بیوی بچوں کی طرف ہو، وہ کیسے ہمت کے ساتھ جہاد کرے۔ اب وہ نبی روانہ ہوئے، ایک قوم کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، فرمایا عصر کے بعد ایک دیہات میں پہنچے،
ان کافروں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو سورج غروب ہونے لگا، اللہ کے اس پیارے نبی نے سورج کی طرف اپنا رخ انور فرما کر فرمایا، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اس وقت تک غروب نہ ہونا جب تک مجھے فتح حاصل نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کریم اس سورج کو روک دے، جب تک مجھے فتح حاصل نہ ہو یہ سورج کو روکنا۔ تو میں سورج کو روک دیا، اللہ کے نبی کو فتح حاصل ہوئی، پھر سورج غروب۔ اس کی وجوہات نے لکھی کہ سورج غروب ہونے کے بعد چونکہ رات کو لڑائی نہیں ہوتی تھی، فتح بالکل قریب تھی، اگر اس دن تاخیر ہو جاتی تو پھر صبح کو تو پھر کافر تازہ دم ہو کر لڑتے۔ یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حرمت والے مہینے کی ابتدا ہو رہی، اسی وجہ سے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سورج کو بھی روک دیا، جب تک مجھے فتح حاصل نہ ہو تو نے غروب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو فتح تھا، جب کافروں پر فتح ہوئی تو حکم دیا گیا مال غنیمت جو تمہیں حاصل ہوا ہے اس کو ایک جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ، کیونکہ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ اس کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اگر اس مال کو جلا دیتی تھی تو لوگ سمجھ لیتے تھے ہماری یہ نیکی، یہ جہاد، یہ ہماری یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی، وہ خود کھا نہیں سکتے۔ آسمان سے آگ آئی لیکن اس نے مال کو جلایا نہیں، بلکہ مال کی دوسری طرف رکی رہی، پھر واپس چلے۔ اب اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا تم نے خیانت کی، آگ جو آئی ہے اس نے مال کو نہیں جلایا، تم نے خیانت کی ہے، لہذا جلدی بتاؤ تم نے مال غنیمت میں سے کون سی چیز چرائی ہے؟ اب کون کہے کہ میں چور ہوں؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے تو میرے ساتھ قبیلے موجود ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک سردار جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت۔ اب ایک قبیلے کا سردار آتا تھا، ہاتھ پر بیعت کرتا تھا تو اس کا ہاتھ آپ چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح ایک قوم کا سردار جب آیا تو اس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا چوری تمہارے قبیلے نے کی ہے، مال غنیمت سے میں تم نے خیانت کی ہے، لہذا جو چیز تم نے چرائی ہے اپنی قوم کو کہو کہ وہ چیز واپس کرے، ورنہ ہمارا جہاد یہ نہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اب سردار کہنے لگا وہ بتا دو بھائی کس نے چوری کی، اب وہ بتائے، اپنے آپ کو چور کون کہلوائے؟ آخر کار اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ میں پورا قبیلہ جو ہے وہ میرے ہاتھ پر ہے، پورا قبیلہ۔ اب ایک ایک بندہ آتا تھا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، حتیٰ کہ 3 بندوں کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تینوں نے خیانت کی ہے، لہذا جو چیز مال غنیمت سے تم نے چرائی ہے جلدی واپس کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گائے کے سرے کے برابر ایک سونا تھا جو انہوں نے چرایا تھا۔ اب انہوں نے اقرار کیا حضور ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کرے، ہم واپس دیتے ہیں۔ جب وہ گائے کے سرے کا جو سونا تھا گائے کے سرے کی طرح وہ لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مال غنیمت کے اوپر اس کو رکھ دو۔ جب اوپر رکھ دیا گیا تو دعا کی اللہ ہماری نیکی کو خیرات کو قبول فرما، تو آسمان سے آگ آئی اس مال کو جلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تمہاری نیکی ہے جہاد یہ اللہ کے بارگاہ میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک جب حدیث بیان کر لی تو آگے بڑی پیاری بات فرمایا چونکہ پہلے نبیوں کی امت جو تھی وہ طاقتور بھی زیادہ تھے، ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی، اور میری امت چونکہ کمزور تھی، ان کی عمریں بھی کم تھی، اللہ نے میری امت پر رحم فرماتے ہوئے مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا۔ فرمایا اب جو بھی تمہارے ہاتھ میں کافروں کا مال آئے گا اس کو آسمانی آگ آ کر جلائے گی نہیں، بلکہ خیرات تم خود کھاؤ گے، اللہ تمہیں ثواب دے گا۔
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، میں جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے اس کو کھاؤ حلالًا طیبا، یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے تمہارے لیے طیب بھی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کی ذات وہ کریم بخشنے والا بھی ہے، مہربان۔ اب اس حدیث کی بنا پر حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان بھی موجود ہے، سیاستہ کی حدیثوں میں ہے کہ وہ نبی کون تھے؟ وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ تو جب آپ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو یہ حضرت یوشع بن نون آپ کے ساتھ، اور حضور فرماتے ہیں حضرت یوشع بن نون کے علاوہ اللہ نے کسی اور نبی کے لیے سورج کو نہیں روکا، اور میں جو سورج کو روکا ہے تو اللہ نے حضرت یوشع بن نون کے لیے۔ تو حضرت یوشع بن نون کا مقام کیا تھا؟ ذرا غور فرمائے۔ فرماتے ہیں ایک وقت آپ جہاد کر رہے تھے، حدیث پاک میں حضرت کعب اخبار اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قوم کے لوگوں نے کہا حضور آپ مہربانی فرمائے ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ہمیں موت کب آئے۔ اللہ کے نبی سے یہ سوال کر دیا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہماری موت کس دن آئے گی اور کس وقت آئے گی اور کس تاریخ کو ہماری موت ہوگی۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے کہ کون کہاں مرے گا کس زمین پہ مرے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن نبی کے غلاموں کا عقیدہ تھا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے نبی کی جان سوال کر دیا حضرت یوشع بن نون سے ہمیں بتا دیں کہ ہمارا موت کا وقت کب آئے اور کس دن ہماری موت ہوگی، ہم وفات پائیں گے، ہماری روح قبض ہوگی، وہ جگہ بھی بتا دیں وہ وقت بھی بتا دیں۔ تو حدیث پاک میں ہے بارش ہو رہی تھی، بارش کے پانی میں حضرت یوشع بن نون نے جتنے مجاہدین تھے غلام تھے سب کو بارش کے پانی میں تاریخیں بھی بتا دی، اور میں وہ دیکھو فلاں کی موت اس دن آئے گی، اس وقت آئے گی، فلاں دن آئے گی، اور سب مجاہدین کو آپ نے موت کا وقت بھی بتا دیا، موت کا دن بھی بتا دیا۔ اب یہ معلوم ہو گیا جی ہمیں موت جو ہے اتنے سال بعد آئے گی۔ اب یہ قوم جو ہے بعد میں یہ قوم سرکش ہو گئی۔ اب ہمارے لیے بھی اگر کوئی ایسا ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ ہماری موت 20 سال بعد آئے گی تو بندہ یہ سوچے گا بھائی ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخری جو سال ہوگا نا پھر رات دن عبادت میں ہوگا، وہ پچھلی غلطیوں کی معافی تلافی ہو جائے۔ قوم کو پتہ لگ گیا کہ موت ہمیں اتنے سال بعد آئے گی، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے علم سے اب انہوں نے سرکشی شروع کر دی حتیٰ کہ وہ کافر نہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت آیا، اللہ نے حکم دیا آپ نے نبی داؤد علیہ السلام کو اس قوم سے جہاد، یا تو وہ نبی کے خاص تھے یا پھر کافر بنے، اللہ کے نبی کو حکم ہوا اس قوم سے جہاد کرو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے تو اس قوم نے انہی لوگوں کو بھیجا جن کی ابھی موت نہیں آئی، یہ یقین تھا ان کی موت نہیں آئی، وہ ان کا مقصد یہ تھا شہید ہوں گے تو داؤد علیہ السلام کے غلام شہید ہوں گے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے موت کے بارے میں یقین ہے انہیں ابھی موت آئی نہیں۔ اب یہ لوگ جب مقابلے کے لیے آئے تو ابتدا میں جب لڑائی شروع ہوئی تو داؤد علیہ السلام کے غلام شہید ہو رہے تھے، یہ مرتے نہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دعا کی، بڑی پیاری دعا ہے، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کریم سورج کو روک، سورج کو روک دے جب تک مجھے فتح حاصل نہ ہو، یہ سورج غروب نہ ہو۔ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اب سورج کو روک دیا گیا، دن بڑھ گیا، اب ان لوگوں پر تاریخ مشتبہ ہو گئی، رات دن ہو گئی متوازن، اب دن ختم ہو تو رات آئے، اب ان کو اپنی موت کا تعجب وقت بھول گیا، تو اس طرح ان کا موت کا وقت قریب آیا، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جہاد کیا، وہ سب کے سب مارے۔ اللہ نے اپنے نبی کو داؤد علیہ السلام کو فتح عطا۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تو راستہ بھول جاتے ہیں، نبی بھولتا نہیں، نبی کو بھلایا جاتا، وہ بھولنے سے پاک ہوتا ہے، نبی چونکہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، قوم سے پوچھا میں راستہ بھول جاتا ہوں مجھے کیا ہے؟ تو قوم کے لوگوں نے بتایا حضور حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی جب مصر کو چھوڑنا میرے تابوت کو بھی ساتھ لے کر جانا اور مجھے وہیں دفن کرنا جہاں میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اصل میں ہم
جسم کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے اس لیے بھول جاتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ ہے. اب بتائے گا کون؟ سب لشکر سے پوچھا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ کیونکہ جب آپ کا وصال ہوا تو مصر والوں کے چونکہ بڑی محبت کرتے تھے آپ کے ساتھ، ان میں اختلاف ہو گیا. سب لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ کی تدفین ہمارے محلے میں ہونی چاہیے. جب جھگڑے نے طول پکڑا تو آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ دریائے نیل سے جو نہر آ رہی ہے نا شہر کی طرف، اس کے درمیان میں آپ کو دفن کر دیتے ہیں. جو بھی پانی یہاں سے آئے گا آپ کی مزار کے بوسے لے کر آئے گا اور پورا شہر اس کی برکتیں حاصل کرے. اب اوپر پانی چل رہا ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار ہے. اب کون بتائے کہ آپ کا جسم مبارک کہاں؟ 400 سال گزر چکے. تو ایک بڑھیا تھی سب سے بڑی عمر والی، لوگوں نے بتایا اس کو پتہ ہے، وہ بتا دے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کہاں. اب جو بات بتانے کی میری موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم یہی رکو، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے میں تمہارے پاس آ جاؤں، پھر سفر شروع کریں گے. رات کو تم یہیں ٹھہرو. اب قافلہ وہیں رک گیا جن کی تعداد میں تھی 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی. اب اکیلے موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے. 2 خادم تھے آپ کے ساتھ. اب اس بڑھیا کے پاس پیغام بھیجا، ماں تو میرے پاس آتی ہے تو میں تیرے پاس آؤں. اب اس کو بھی ماننے والی تھی کہ اللہ کے نبی تکلیف نہ کرے بخود ہی جاؤ. اب جب وہ بڑھی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرمایا ماں تجھے یوسف علیہ السلام کی مزار کا علم ہے؟ آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ تو اس نے کہا پتہ تو ہے لیکن کچھ میری شرائط ہے، وہ آپ مانو گے تو پھر میں بتاؤں. آپ نے فرمایا بتا کیا تیری شرائط ہے؟ حضور میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں میں جوان ہوں، میری جتنا پہلے عمر ہے اور اتنا اللہ مجھے اور دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے لیے کیا تاخیر تھی، آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. بس آپ تو بتا دے. حضور ایک اور عرض بھی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی مجھے آپ کا قرب نصیب فرمائے. میری دعا تو قبول ہو گئی ہے. اب اتنا بڑی درخواست دعا کر رہی ہے تو کہ جنت میں بھی میرا قرب ہو. اب بڑھیا کہنے لگی بتاتے ہو تو ٹھیک، دعا کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں جا رہی ہوں. بتاتی نہیں. اللہ کرے بڈھے دیتے چنا جی. اب بڑھیا جب جانے لگی تو اللہ کریم نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی. فرمایا میرا کلیم دعا کرنا تیرا کام ہے، دعا کو قبول کرنا میرا کر لو. اس کے لیے دعا وعدہ کر لو کہ میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے بعد جنت میں بھی تو میرے قرب میں ہوگی میرے ساتھ. اب بڑھیا نے دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی. اب اس نے بتایا کہ یہ دیکھیں دریائے نیل کی سے جو نہر آ رہی ہے نا جہاں سے پانی چکر لگا کر جا رہا ہے، یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کا طواف کرنا. تو وہ چونکہ پانی بند کرنا تھا، پھر وہ کھدائی کرنی تھی. وہ کھدائی کرتے کرتے حدیث پاک میں صبح صادق ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کریم ضدی قوم ہے، اگر وقت پہ نہیں پہنچوں گا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ صبح صادق کو روک دے جب تک یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک لے کر ان کے پاس نہ پہنچوں، اس وقت تک صبح صادق ہو. تو اللہ نے صبح صادق کو روک تو رات ہی رہی تاکہ آپ نے اس یوسف علیہ السلام کے جسم کو نکالا اور ان کے جسم مبارک کو لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے. اس وقت صبح صادق ہوئی. تو ہماری ذی وقار توجہ فرمائیں اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنا بتایا. یہ تو سارے مبتدی ہیں، ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہے. یہ تو مبتدیوں کا یہ مقام ہے، امام کا کیا مقام ہو. تو پھر یہ کہنا کہ جس کا نام محمد علی ہو اس چیز کے مالک مختار نہیں. نبی کو اللہ مختار کل بنا کر نبی کو علم غیب بھی عطا فرماتا ہے، عطا ہی ہوتا ہے. اور یہ برابری نہیں ہو جاتی. نبی کا علم ذاتی نہیں ہوتا، اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے. نبی کا علم عطا ہی ہوتا ہے. اور جو کچھ بھی کمالات اور اختیار ہوتے ہیں نبی کے عطا کردہ ہوتے ہیں. اللہ کے سارے اختیار ذاتی ہیں. جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہوا تو پھر برابری کیسے؟ تو ماننا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عہدہ اور مرتبہ جب نبوت اور رسالت کا ہے تو نبی کو جو اللہ علم اور اختیار عطا فرماتا ہے وہ بھی اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرماتا. مخلوق میں سے سب سے زیادہ عالم اللہ کا نبی ہوتا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ اس کا علم پھر اللہ کے برابر ہو جاتا ہے. علماء نے یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا علم
اللہ کے علم کے سامنے ایسے بھی نہیں ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو. اللہ کے علم کے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو واجب الوجود ہے، اس کا ذاتی علم ہے. اب عطائی علم کا، عطائی اختیار کا جو انکار کرے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اپنے نبی کا پیار ہے. ورنہ جتنا حضور کا اختیار ہے، مقامات ہے، اس کو بیان کرنا یہ دراصل اللہ کی شان بیان کرنا ہے، کیونکہ جتنے اختیارات کمالات ہیں یہ اللہ نے دیے ہیں. شاگرد کی جس طرح تعریف کرو تو در حقیقت استاد کی تعریف ہوتی ہے، تو اسی طرح بنا تشبیہ و تمثیل نبی کا جتنا مقام بیان کیا جائے حقیقت بلا لگے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مقام کو ماننے کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ تمام رسول اور نبیوں کی عظمت کو ماننے کی اور اپنے نبی کے ساتھ سچا پیار کرنے کی توفیق ہے. اللہ اپنے نبی کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا شوق نصیب فرمائے اور سرکار کی سنت کو اپنانے کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جن حضرات نے سنت ادا فرمائی